ایک بار پھر سے مسیح یسوع کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت نہیں برکتیں لے لیے حکمت دے۔ آمین۔ کہ برکت کافی مل گئی ہے ہمارے لوگوں کو، اس سے کچھ ہوا نہیں ہے، تو اب برکت کی نہیں عقل کی حکمت کی ضرورت ہے۔ نیشا تھوڑی سی ساؤنڈ سلو کر دو۔ جیزس 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 جیزس، ہلکی سلائڈ اوپر، جیزس، بس ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹیچنگ ہوگی، جو تعلیمی ایجوکیشنل میرا لائٹ ہوگی آپ لوگوں کے لیے، روشنی ہوگی، اس کا نام ہے گاڈ اور گولڈ۔ کیا نام ہے؟ گاڈ اور گولڈ۔ گولڈ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہاں؟ سونا۔ کسی کو سونا پسند ہے، کسی کو سونا پسند ہے۔ گاڈ اور گولڈ، اور سب ٹائٹل ہے گاڈ ڈیزائرز وٹ یو ویلیو دا موسٹ۔ خدا اس چیز کی تمنا کرتا ہے جس چیز کی آپ تمنا کر رہے ہیں۔ خدا کو بھی وہی چاہیے جو چیز آپ کو چاہیے۔ جن چیزوں کی لوگوں کی تمنا میں آپ لگے ہوئے ہیں، خدا کو بھی انہی چیزوں لوگوں کی تمنا ہے کہ آپ سے لے لے، تاکہ کوئی تمنا نہ رہے اور وہی تمنا آپ کی رہے۔ آمین۔ سو میرے پاس کچھ کی لائنز ہیں۔ The greatest test is when God touches what you treasures the most۔ آپ کا سب سے بڑا امتحان وہ ہوتا ہے جب خدا اس چیز پر ہاتھ لگاتا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اور خداوند پھر کہتا ہے مینوں چاہیے ہے، تاکہ ذرا وہ جان سکے کتنا آپ کو وہ چاہیے۔ اور میں بتا رہا ہوں 95% کسی کو وہ نہیں چاہیے ہوتا، جو وہ چیز ہے نا وہی چاہیے ہوتی ہے۔ اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے، جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے یا وہ بندہ حاصل ہو جاتا ہے، بندی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے، خدا بھی چاہتا ہے، پھر وہ بھی چاہتا ہے، پھر جان بھی جاتی ہے ہاتھ سے، ساری چیزیں جاتی ہے۔ ایک تیر سے 3 شکار، خود بھی شکار بن جاتے ہیں نا۔ اس کے بعد God calls for your highest affection and attention, not your leftover affection and attention۔ خدا جو ہے نا آپ کے پہلے درجے کے پیار اور پہلے درجے کی توجہ کو مانگتا ہے اور چاہتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے۔ پہلے درجے کا پیار اور پہلے درجے کی توجہ اور پیار سے کیا مراد ہے، جب سب سے پیار وار نبھا لیا اور سب کو دھیان وان دے دیا، تو اینڈ میں جو لیفٹ اوور تھوڑا سا دھیان بچتے نا، چلو میں دعا بھی کر لیتا ہوں۔ ہم چرچ بھی چلے جاتے ہیں، ہم دعا بھی کر لیتے ہیں، ہم بائبل بھی پڑھ لیتے ہیں، یا چلو ہم پادری نے بھی بلا لیتے ہیں، پادری صاحب کو بلا لیا، چلو پادری صاحب بھی خوش ہو جائیں گے کہ آ گئے ہیں، بلا لیا اس نے ہمیں، تھوڑا سا مجھے فائنینشیل ہیلپ ہو جائے گی، چندہ مل جائے گا۔ مگر اگر کوئی رسول گھر پہ پہنچ جائے تو اس کی وہ ساری بنیادیں سیدھی کر دے گا کہ تو کہاں پہ تھا اتنی دیر سے، جو ہوش نہیں تھی۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ خدا کو آپ کے پہلے درجے کا پیار اور توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرا تو دیتے بھی نہیں، دوسرا بھی بڑی بات ہے، آخری سارے نو راضی کر کے، سارے نو نبھا کے، اینڈ دے وچ جیڑی توجہ بچی وہ خدا نو دینی ہے۔ ماں نو خوش کر لیا، پیو نو خوش کر لیا، چاچی نو خوش کر لیا، مامے نو خوش کر لیا، رشتہ داراں نو خوش کر لیا، پڑوسیاں نو خوش کر لیا، تو پھر یہ بھی کوشش ہوتی ہے جب دشمنوں نو بھی خوش کر لئیے، تاکہ ساتھ میں رہنا، تو تاکہ وہ بھی راضی رہیں۔ میں کر کے اینڈ میں کہتا خداون میں تیرے کو راضی، خداون کہتا نا راضی، نہ راضی، میں راضی نہیں ہوں سب کو۔ تو یاد رکھنا، خدا کو راضی کرنا ہے نا، بولو اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو پھر سب کو ناراضی کرنا پڑے گا۔ تو ایسے کھڑا ہوں میں یہاں پہ، ایسے نہیں کھڑا ہوا، سب کو ناراضی کر کے آؤں، اور میری ذات پہ خاک فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر فرق پڑتا ہوتا تو آج میں مذہبی پادری ڈاکو ہوتا، میں خداون کا انوائنٹڈ بندہ نہیں ہوتا۔ سمجھے؟ کسی کو راضی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں رب راضی جگ راضی، نا جی نا، جب رب راضی ہوتا ہے جگ نہیں راضی ہوتا۔ یاد رکھنا، کلام کہتا ہے پہلا یوحنا کے خط کے اندر، فرسٹ جان کے لیٹر کے اندر کیا لکھا ہے کہ جو خدا سے دوستی کرتے ہیں ان کا دنیا دشمن ہے، ورلڈ انمی ہے، اور جو دنیا سے دوستی لگاتے ہیں خدا ان کا دشمن ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کو دشمن نہیں بنانا۔ پتہ ہے کیوں؟ قبر نہیں ملے گی پھر،
गुनाहगारों को फिर भी कब्र मिल जाती है, जो खुदा से दुश्मनी लगाते हैं उनको कब्र नहीं मिलती, क्योंकि उनकी हड्डियां जो है ना वो फिर आपको पता जब जेजेबल ऊपर से गिरी थी किधर गई थी। तो खुदावन से दुश्मनी लगानी, खुदावन को नंबर 1 रखना है। खुदा को आपको पहले दर्जे का प्यार और तवज्जो चाहिए, पहले दर्जे का प्यार होता है बच्चा। अल्फ्रेड इसको पॉज करो। तो खुदा को राजी करने वाला बंदा बड़ा कड़वा होता है। वो कड़वा इसलिए होता है क्योंकि वो खालिस होता है। खालिस दवाइयाँ कड़वी होती हैं मगर शिफा हुई देती हैं, ठीक है ना, ज़्यादा मिठास शुगर करा देती है। So what you value the most is often what God asks you to place on the altar. जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा वैल्यू और तरजीह दे रहे हैं, सो खुदा को वही चीज़ मज़बे पे चाहिए होती है। आधा रख दे। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो शख्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो ख्वाहिश आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, खुदा कहता है वही मज़बे पे रख दे। और एक और बात, गॉड्स डिमांड रिवील्स योर डीपेस्ट डिवोशन। जब खुदा डिमांड करना शुरू होता है ना, आपसे डिमांड करना शुरू होता है, मुझे ये चाहिए तेरी लाइफ से, तो तब जाकर आपकी कितनी उसके साथ दोस्ती, यारी, संगत, प्यार, मोहब्बतें, इबादतें, ईमान, जो भी बोलो आपका गहरा और पक्का है, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है जब खुदा डिमांड करना शुरू करता है, मुझे ये चाहिए। सब पता चल जाता है कि कितने आप पानी में और कितने खालिस हो, कितना खुदा को प्यार करते हो। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ आप खुदावन से प्यार करते हो? जी करते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन पूछता हूँ, सबके आंसर नो होते हैं, उसमें पूरे नहीं पढ़ रहे, तो मैं कहता हूँ प्यार करते हो? अपनी अम्मी अब्बू को तो बहुत टाइम देते हो, बीवी के साथ टुक टुक के बैठते हो, खुदावन के पास टाइम नहीं है, बच्चों के टिड भरने में लगे हुए हो, खुदावन का कोई पता नहीं है। चलो फिर खुदावन फिर बच्चे मारेगा आपके, फिर कैसा? मिस्रियों का मारे थे, खुदावन आपकी बीवी को बीमार करेगा, फिर कैसा? फिर किसके पास आएंगे? यीशु मसीह के पास। तो फिर पहले ही आ जाते, सीधे तरीके से आ जाते, फिर भी वो शिफा देता, फिर शिफा देती, फिर मुड़ गए। वो 10 में 10 आए थे, 9 नहीं आए, एक ही आया। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, तो हमारे वैल्यू सिस्टम देखिए, हम खुदा को कितनी सस्ता समझते हैं। हाउ मच चीप हम खुदावन को सस्ता लेते हैं। इसलिए खुदा जब डिमांड करना है, देखो जिसको वो बुलाता है ना, जिससे उसे काम लेना है, जिसको वो ट्रेन कर रहा है, उसके ऊपर वो डिमांड्स रखता है, और डिमांड्स रख के चेक करता है। डिमांड रख के क्या चेक करता है कि इसकी कितनी मोहब्बत है मेरे लिए। मोहब्बत तभी पता चलती जब खुदा डिमांड रखेगा। रात को 12 बजे आएगा नाइट प्रेयर पे, यस लॉर्ड। पुरानी गर्लफ्रेंड छोड़ेगा मेरे लिए, यस लॉर्ड। वो पुरानी जो फिल्में देखता है, जिसकी तेरे को आदत पड़ी है, ड्रामा नेटफ्लिक्स है, उसको छोड़ेगा, यस लॉर्ड। सुबह में जल्दी उठेगा मेरे से मिलने के लिए, 3 बजे मैं विजिट करूंगा। 4 बजे सुबह खुदा मेरे से मिलने आता था, मैं हॉस्पिटल में भी होता था, वहाँ पे भी चल के आ जाता था, आएगा, यस लॉर्ड। कि नहीं मैं नींद का बड़ा प्यारा हूँ, मैं तेरे को मिनिस्ट्री में 6 साल तक पैसे नहीं दूंगा और तुझे शायद कर्जे भी लेने पड़ जाएं, चलेगा मेरे साथ, और तेरे साथ के लोग तुझे ताने मारेंगे, इसके पीछे अब लगे थे, इसके पास खुद खाने के लिए नहीं, अब हमें दे रहा है, तो अपने बुराइयों से भी सताया जाएगा। खुदावन तेरे पीछे मैं जलील होने के लिए भी तैयार हूँ, मैं हूँ तैयार, अभी भी हो रहा हूँ, खुश हूँ। अगर देखो मेरे जलील होने से उसको जलाल मिलता है तो मुझे रज के जलील करो, क्योंकि उसकी मौत से मुझे ज़िंदगी मिली है। तो अगर मेरी जलालत से उसको जलाल मिलता है तो प्लीज़ मुझे इज़्ज़त नहीं दो, मेरी तहकीर करो, मुझे जलील करो। मैं खुश होता हूँ जब लोग मेरे बारे में झूठी बातें बोलते हैं, मुझे जलील करते हैं, मुझे बदनाम करते हैं, मुझे ठट्ठों में उड़ाते हैं, मुझे तरह तरह के लक़ब देते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। जो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसी तरह उसका नाम जलाल पा रहा है, क्योंकि पहले उसने मुझे आई लव यू बोला था ये सब करके, अब मैं उसको आई लव यू टू बोल रहा हूँ ये सब सह के। मगर जो मेरे साथ कर रहे हैं उनको मैं ये दुआ देता हूँ, खुदावन उनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। वो सब जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, खुदावन इनको माफ़ कर, ये सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, इनको सब पता है क्योंकि डेली ये बाइबल पढ़ते हैं। सो इनको डबल माफ़ करना, क्योंकि ये डबल गुनाहगार ठहरेंगे, क्योंकि इनको पता नहीं तू जिसको वैल्यू को दे रहा है ये वो वैल्यू नहीं दे रहा है। God wants what you value the most. He wants to devalue the value of people, places and things in comparison to the value of his person.
خدا آپ کی وہ چیز چاہتا ہے جس کو آپ ویلیو دے رہے ہو، وہ لوگوں کی، وہ جگہوں کی، وہ چیزوں کی، آپ کی وہ چیز چاہ رہا ہے ان کمپیریزن اس کی شخصیت تھی. مطلب کہ دیکھو، لوگ، جگہیں اور چیزوں کے کمپیریزن میں وہ چاہتا ہے کہ اس کو ویلیو دی جائے. تو جو لوگ، جگہیں، چیزوں کی ویلیو اس کے کمپیریزن، اس کے بدلے میں اس سے زیادہ ہے، وہ لے گا واپس، وہ ڈیمانڈ کرے گا. اور جو اس راز کو جان جاتے ہیں، مسٹری کو جان جاتے ہیں کہ خدا کن چیزوں کو ویلیو کرتا ہے اور ہماری لائف میں جن چیزوں کی ویلیو ہے وہ ہم سے کیسے چھینتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ رکھ میرے مذبے پہ اور اس کی بلی دے. جو چیز کو تو ویلیو کرتا ہے میرے سے زیادہ، جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، اس راز کو، کہ خدا کن چیزوں کو ویلیو کرتا ہے، میری جو چیز ویلیوبل ہے میرے لیے خدا سے زیادہ ان کمپیریزن، جو خدا کے قریب بھی آ رہی ہے، وہ خدا مذبے پہ چاہ رہا ہے. جو اس راز کو سمجھ جاتے ہیں نا، تو یاد رکھیں وہ کرسچن نہیں رہتے نارمل، وہ کرسچن نارمل نہیں رہتے، نہ ہی وہ معمولی مقدسین رہتے ہیں، سینٹس یا بلیورز رہتے ہیں، یا انجیل کے خدام رہتے ہیں، یا 5 لیول کی جو منسٹریز ہے، رسول، نبی، پادری، رسول، نبی، ایونجلسٹ، پھر پادری، پھر استاد. ہم ساڑھے تھے تو پادری لب دینے صرف، وہ بھی اوریجنل نہیں ہے، سیمنری نے بنایا انہوں نے، رول قدس نے نہیں پیدا کیتا. اے بھی ڈفرنس ہے، پتہ چل جائے گا تمہوں کون سے سیمنری والے ہیں، کون سے ہولی اسپرٹ والے ہیں. جو سیمنری والے ہیں ان کی بنے گی نہیں ہولی اسپرٹ سے. کیوں؟ کیونکہ ہولی اسپرٹ سیمنری کی ڈگریاں پھاڑ دیتا ہے. کیونکہ آگ کے کاغذ لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ سیمنری کی ڈگری کس سے بنی ہوتی ہے؟ تو جس کے اوپر آگ ہے وہ کیا کرے گا اس کو؟ تو آپ تو خود آنسر دے رہے ہو، میں تو کچھ بول ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. سو آئی ایم ٹیلنگ یو. تو پھر جو اس راز کو سمجھ جاتے ہیں، ہولی اسپرٹ والے جو ہوتے ہیں، کیا انہوں نے اپنی ویلیو سب سے پہلے نکال دی ہوتی ہے. ایک ہی ویلیو خدا بنا. اچھا ہوتا کیا ہے؟ جو اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں، پھر وہ رسول، نبی، مبشر، پاسٹر، ٹیچر یا مقدسی نہیں رہتے، وہ خدا کے ساتھ فرینڈشپ لیول پہ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں. خدا کا دوست ہونا، خدا کا خادم ہونا بہت فرق بات ہے. آپ رسول، نبی، پیغمبر ہو سکتے ہو، خدا کے دوست نہیں ہو سکتے. آپ بول سکتے یسوع میرا دوست ہے، یا آپ بول رہے ہو اس نے نہیں بولا آپ کو آتے. آپ کہہ سکتے ہو ایمان میں، محبت میں، میرا یسوع دوست ہے، اچھی بات ہے، وہ آپ کا دوست ہے، آپ اس کے دوست نہیں ہو. اگر وہ آ کے آپ کو پرسنلی آپ کو اپنا دوست بولے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس نے آپ پہ ٹرسٹ کر لیا ہے. یہ ایک علیحدہ لیول ہے، یہ خادموں سے اوپر کا لیول ہے، بہت اوپر کا لیول ہے. شاید آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئی بات. اور کس طرح خدا ریکوائر کرتا ہے جو چیز آپ کو چاہیے، جو بڑی پسند کی چیز ہے، تو وہ اس طرح ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے یا تو تم اس کو کھو دو یا تو وہ خداوند کو دے دو. اور خوشی سے دو، خوشی سے دے دو. خداوند تیرے بدلے میں، تیرے کمپیریزن میں یہ کیا چیز ہے، یہ بندہ کیا ہے کہ تیرے پیچھے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تیرے پیچھے میں اس جگہ پہ جانا بند نہیں کر سکتا. تیرے کمپیریزن میں کیا ہے؟ خوشی سے. تو کی ورڈ ہے خوشی سے چھوڑنا، کیونکہ آپ اس کو پیار اتنا کرتے ہو، آپ اتنا اس کی سنگت میں سنگین ہو، رنگین ہو، ٹیون ان ہو اس کی فیلوشپ میں، کہ آپ اس کے فیلو مین بن جاتے ہو. اور اپنے وہ فیلو مینوں کو، جو فیلو مین ہے، ریکوائر کرتا ہے کہ اب وہ جو فیلو مین جو ہے اس کے ساتھ فیلوشپ کر کے فرینڈشپ میں آ گئے ہیں، وہ اپنی فرینڈشپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. سب سے قیمتی چیز کہتا ہے کہ آپ مذبے پہ رکھنا شروع کرو. ابھی یہ سب باتیں کی ہیں میں نے، آپ کو یہ اتنی شاید سمجھ نہ آئے، مگر اب سمجھ آئے گی جب میں آپ کو ایک تمثیل سناؤں گا. ڈیڈ ایسپیکیز پیرابل، تمثیل سناؤں گا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملینئر دوست نے اپنے دوسرے ملینئر دوست سے پوچھا کہ میں ایسا کیا کروں. ایک ملینئر دوست سے دوسرے بلینئر دوست سے پوچھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں اپنی دوستی تیرے ساتھ پروف کروں کہ مجھے دنیا میں ہماری دوستی سے بڑھ کر کوئی بھی چیز پیاری نہیں ہے. سنتے جاؤ. تو اس کا دوسرا جو دوست بلینئر تھا، ایک ملینئر ہے، دوسرا بلینئر ہے، اس سے زیادہ دولت مند ہے. اس نے کہا کہ اپنی 3 سال کی بیٹے کی جو ساری پراپرٹی ہے $5 ملین کی، وہ غریبوں کو بھیج دے، اور اپنی بیٹی کو تو اپنے پاس نہ رکھ، اس کو یتیم خانے میں بھیج دے، آرفنیج میں.
اور میں تجھے اس کے پیسے دوں گا کہ وہ وہاں پہ پلے پڑے، کیونکہ تو اس کا سارا مال بیچ دے گا، اور جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی تو اس کو دیکھے گا نہیں۔ پروف کر اپنی دوستی۔ بہت سارے تو ابھی سے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، تو رکھ کے دیکھو اپنے آپ کو ابراہیم کی جگہ، اور بہت سارے جو فیصلے میں نے لیے میری جگہ۔ مسا ہونا کسی کے اوپر ایک الگ بات ہے، سنو، مسا ہونا ایک الگ بات ہے، کسی کی دوستی ہونا خداوند کے ساتھ یہ الگ بات نہیں ہے، یہ انمول بات ہے، انمول، یونیک نہیں ملے گی۔ 1000 میں ایک ہوگا دوست، باقی سارے خادم ہوں گے اور ان میں سے بھی آدھے جعلی ہوں گے، اور بہت کم پیور ہوں گے، باقی سارے فیک ہوں گے، اور ان پیور میں سے بھی ایک آدھا دوست نکلے گا، سب دوست نہیں ہوں گے۔ ڈیپ باتیں ہیں، تو سمجھ آ رہی ہے؟ اس بلینر فرینڈ نے کیا بولا؟ اپنی بیٹی کی ساری دولت بیچ دے، غریبوں کو دے دے $5 ملین، اس کو یتیم خانے میں رکھ، 18 سال کی جب تک نہیں ہوتی تو نے اس کو دیکھنا نہیں ہے۔ تو آگے سے ملینر دوست اس کو رپلائی کرتا ہے بلینئر کو کہ میں اپنی بیٹی کی ساری پراپرٹی بھی بیچ دوں گا غریبوں کو، میں اس کو یتیم خانے آرفنیج میں بھی رکھوں گا جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی، مگر اس کو نہ دیکھنا، یہ جوا میرے اوپر بہت بھاری ہے، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ جوا میرے پہ بہت بھاری ہے، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بلینئر دوست نے اس کو جواب دیا، اگر تو نے صرف یس کیا ہوتا تو میں تیرے پہ ظاہر کر دیتا کہ جس یتیم خانے میں میں تیری بیٹی کو بھیج رہا تھا، اب دیکھو وہ بلینئر ہے، کوئی غریب آدمی نہیں ہے، جس یتیم خانے میں میں تیری بیٹی کو بھیج رہا تھا دراصل وہ میرا محل ہے جو کہ مالدیوز کے آئلینڈ پہ بنا ہوا ہے، اور نہ صرف میں نے وہاں پہ تیری بیٹی کو بھیجنا تھا بلکہ تو نے یس کیا کر، اگر کرتا اور میرے ساتھ فرینڈشپ کو پروف کرتا تو میں نے وہ تجھے جو کیسل یعنی کہ محل تھا تجھے انعام میں مفت دیتا، تاکہ تو وہاں پر اپنی بیٹی کے ساتھ سدا رہتا، اور تجھے یہ بات کرے کہ یہ جوا تیرے پہ بڑا بھاری ہے کہ تو اس کو کبھی نہیں دیکھے گا، تو میں نے جیسے اس لیے کہا تھا کہ تو اس کو کبھی نہ دیکھے گا، کیونکہ تیرے کو میں نے وہ محل انعام میں دینا تھا تاکہ تو اس کو روز دیکھتا اور اس کے ساتھ رہتا، اور اس لیے میں نے محل کو ورڈ چینج کر کے میں نے یتیم خانہ کہا، صرف تیری دوستی چیک کرنے کے لیے، مگر تو اپنی انٹینشنز میں فیل ہو گیا، ایکشنز تو دور کی بات ہے، تو اپنی انٹینشنز، تو اپنے صرف تاثرات میں، اپنے خیالوں میں فیل ہو گیا، اپنے لفظوں میں فیل ہو گیا، عمل تو دور کی بات۔ سن رہے ہو؟ تو اپنے، آج میں بات کروں، ہاں بھائی آج میں بات کروں، یہ جتنے بھی محلے والے سب خلاف ہو جائیں گے میرے، مجھے ماریں گے، کون میرے ساتھ مار کھانے کے لیے تیار ہے؟ کوئی گن نہیں نکالی، صرف تھپڑ کھانے میرے ساتھ مسیح کے خاطر۔ کم آن، یہ شاگردیت ہے، یہ شاگردیت ہے، یہ شاگردیت ہے، پادری بنانی ہے۔ رسولوں نے عزت پائی تھی یا مار کھائی تھی؟ اصل منسٹری پین ہے، پین، سفرنگ، پرسیکیوشن، اور رسولوں کی پہچان ہوتی ہے پرسیکیوشن، مخالفت۔ اگر واقعے میں ایک جینوین رسول کھڑا ہو گیا ہے اور پہچاننا ہے کہ اس کی واقعہ میں کیا پہچان ہے، معجزے نہیں دیکھو، پہلے یہ دیکھو مخالفت کتنی ہو رہی ہے، اور دوسری چیز اس کی کیا ہے، معجزے، دوسری چیز پہ ہی معجزے نہیں دیکھنے، دوسری چیز پہ یہ کسی کا باپ اس کو نہیں روک سکے، یسوع کا باپ اس کے ساتھ ہے، یہ رسولوں کی نشانی ہے۔ باقی بعد میں چیزیں چلتی رہتی ہیں، پڑھ لو مال کی کتاب۔ نمبر 1 پرسیکیوشن، مخالفت۔ نمبر 2 مخالفت کے باوجود رکنے کے بجائے ملٹی پلائی ہوتا ہے، جتنا روکیں گے اتنا پھیلیں گے، جتنا روکیں گے اتنا پھیلیں گے۔ تو اس بلین نے بولا کہ you failed in your intentions, what about your actions, this is far away to consider۔ سو آگے بلینئر فرینڈ نے اس کو بولا کہ
اے دوست، میں تیرے ایکشنز چیک نہیں کر رہا تھا، میں صرف تیری ولنگنس چیک کر رہا تھا. کیا مطلب؟ کہ میں تیرے اعمال تو دور کی بات، اعمال چیک نہیں کر رہا تھا، یہاں پہ کھڑے کھڑے میں صرف تیرا ارادہ اور تیری کرنے کی چاہ چیک کر رہا تھا کہ تو کرنے کی چاہ تیرے میں کتنی ہے. تو چاہ تو کرنا تو دور کی بات، تو نے تو چاہ بھی جو ہے وہ چائے بن گئی. تو یاد رکھے ٹرو سرنڈر از ان ولنگنس. اصل معنی میں اپنے آپ کو خداوند کا تابع کرنا ولنگنس کے اندر ہے، کہ میں ولنگ ہوں یہ کرنے کے لیے، رضامندی میں ہے، چاہ میں ہے، کہ آپ کی چاہتوں میں پتہ چلے گا آپ راضی ہو کرنے کے لیے. جو آپ کو لاس لگ رہا ہے کہ میں کھوؤں گا، درد لگ رہا ہے، ڈپریویشن لگ رہا ہے کہ میں ترسوں گا اس کو. ہو سکتا ہے جس چیز کو خدا آپ سے مانگ رہا ہے اور وہ آپ کو بڑا لگ رہا ہے کہ میں اس چیز کو کھو دوں گا، بڑی درد ہے، میں ترسوں گا، سسکوں گا اس چیز کے لیے، ہو سکتا ہے وہ چھپی ہوئی برکت اور ایلیویشن ہو جو انسانی آنکھوں کو یتیم خانہ لگ رہا تھا، جو انسانی آنکھوں کو دراصل وہ محل تھا چھپا ہوا، مگر یہ ان کے لیے تھا جو واقعی خالص دوست تھے. کیونکہ خالص دوست ہی محل تک پہنچتے ہیں. جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ یتیم خانے کا نام سن کر ہی جو ہے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو جو خالص دوست ہوتے ہیں خدا کے، وہ کہتے ہیں اگر تو یتیم خانے میں بھی رکھے گا، روڈ پہ بھی رکھے گا تو ہم رہنے کے لیے تیار ہیں. تو پتہ چلتا ہے اس نے روڈ پہ تو رکھا مگر وہ روڈ سونے کی تھی. اس نے یتیم خانے میں تو رکھا مگر وہ سونے کا بنا وہ محل تھا. تو جو اپنے بنگلوں میں رہ رہے تھے ان سے بہتر وہ نکلے. تو فرینڈشپ ٹیسٹ، آپ کی دوستی، سنگت، پیار پتہ چلتا ہے جب خدا ڈیمانڈ کرنا شروع کرتا ہے کون کتنا راضی ہے کرنے کے لیے. باتوں سے نہیں، کر کے دکھانا ہے، مگر اس سے پہلے انٹینشنز میں. اب میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وہ جو سو کالڈ کرسچنز ہیں وہ کہتے ہیں ہم یشو کے لیے اپنی جان دے دیں گے. تو میں ان کو ایسے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے کیا کرو؟ کہہ رہے ہیں ہم خداوند کے لیے اپنی جان دے دیں گے. میں کہا اچھا. پھر میں ان کو رپلائی دیتا دیٹس سو نائس آف یو ریبٹس. یہ تو کتنی اچھی بات ہے، آپ سب خرگوش مجھے یہ بات کر رہے ہیں. خرگوش کیوں پھدکتے ہیں نا تو ادھر چلے جاتے ہیں. ابھی میں ایک سوال پوچھوں گا، پھدکیں گے پھر بھاگیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے؟ پھر میں کہتا ہوں کیونکہ اب آپ نے کہہ دیا کہ آپ خداوند کے لیے جان دے دیں گے تو آجا پھر نائٹ پریئر پہ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ خدا تجھے وہاں ملے گا. اور آگے سے ایکسکیوزز شروع، نہیں ہم رات کو نہیں آ سکتے، خطرہ ہے، کیونکہ راستے میں ڈاکو ہوتے ہیں ہم سے بڑے، راستے میں ڈاکو ہوتے ہیں ہم سے بڑے، میرے ماں باپ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے صبح ڈیوٹی جانا ہے، ڈیوٹی ٹھیک ہے نا، ڈیوٹی جانا ہے، میری لیند خراب ہو جائے گی. کیا خراب ہو جائے گی؟ لیند. میری لیند خراب ہو جائے گی. اور میرے پاس صرف 2 ہی لفظ ہیں ان کے لیے، سویٹ لائرز، میٹھا جھوٹ، میٹھے دھگا باز لوگ. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ میں اپنی جان قربان، نیند قربان نہیں کر رہے، یہ جان کہاں سے قربان کریں گے؟ جھوٹے. یہ نیند قربان نہیں کر رہے تو یہ جان کہاں سے قربان کریں گے؟ اس کے بعد یہ ان کو چوروں سے ڈر لگ رہا ہے تو یہ جزمائشیں آئیں گی تو ان کا کیا کریں گے؟ میں نے ایک دفعہ کسی سے سوال پوچھا، میں نے کہا خداوند آپ کے ساتھ ہے؟ کہہ رہے خداوند میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا کیسا لگے اگر آپ خداوند کے لیے میرے پاس رات کو آ رہے تھے پریئر پہ، اور جب آپ آؤ اور ہو کر واپس جاؤ اور آپ کو راستے میں جو ہیں ڈکیت لوٹ رہے ہیں آپ کا موبائل وغیرہ، آئی فون وغیرہ سب کچھ لے جائیں، ٹھیک ہے، آپ گھر پہ جا کے آپ کے والدین کو سے بھی آپ کو سننی پڑے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا خداوند آپ کے ساتھ تب بھی ہے؟ چپ ہو گئے. جتنا خداوند جب آتے وقت تھے پریئر کر رہے تھے تبھی تھا، یا جب جاتے وقت جب لٹ گئے اور گھر پہنچے الٹا ذلیل کیا ماں باپ نے؟ ہاں شادی پہ جا رہے تھے تو نہیں کرتے، پریئر پہ جا رہے تھے وہاں پہ ذلیل کر رہے ہیں. تو اب خداوند نہیں ہے ساتھ، چپ. دبئی، امریکہ، کینیڈا جا رہے ہیں، وہاں خداوند ساتھ ہے بیٹی کے، کچھ نہیں ہوگا کیونکہ پیسے کما کے دے گی. ساتھ والے چرچ جائے گا تو پریشانی ہو رہی ہے، خداوند وہاں ساتھ نہیں ہے. دراصل خداوند اس کے ساتھ شاید ہو مگر اماں ابا کے ساتھ ابلیس ہے. دولت کا ہوس، ریالٹی. اگر کسی کو پرابلم ہو، نمبر پاپا کو میرے پاس بلاؤ.
میرے سے ملواؤ، اور ہم بات کریں گے فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر، بات کریں گے فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر۔ بات سچ ہے، میں خداون کی غیرت رکھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے باپ کا نمبر 1 ہے، اس کو نمبر 1 نہیں دیا جائے، اور جب بات نمبر 1 کی آئے گی انسان ٹھٹا پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اب سنو، تو اب یہ لوگ جو سمپل انسٹرکشن کو فالو نہیں کر سکتے رات کو آنے کی، چھوٹی چھوٹی پرسیکیوشن مخالفت سے ڈرتے کہ ماں باپ ڈانٹیں گے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو چھوٹی سی چیز برداشت نہیں کر سکتے وہ جان دیں گے؟ بڑا ہی مجھے ہنسی آتی ہے اس لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں مگر کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے جھوٹا، پکڑ اس کو۔ کیا کہتے ہیں؟ جان دینے کے لیے تیار ہے، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پکڑو اس کو، پکڑ اس خرگوش کو۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، بڑا آکورڈ بات ہے کہ جان دے دیں گے، سمجھ آ رہی ہے، بات بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں بات مانتے نہیں اور جان دے دیتے ہیں، مجھے ان کے فارمولہ سمجھ نہیں آتے، فلاپ۔ تو خداوند چاہتا جو چیزوں کی ویلیو آپ کی لائف میں اس سے ویلیو سے ذرا بڑھ کر ہے، تو خداوند ان ویلیو کو ذرا ڈی ویلیو کرنا چاہتا ہے۔ غور سے سنو، جو ہماری لائف میں جن چیزوں لوگوں کی ویلیو خداوند سے بڑھ کر ہے، خداوند ان ویلیوز کی ڈی ویلیو کرنا چاہتا ہے۔ اوہ پہلے کم کر دو، خداوند نے کیا تو مسئلہ بنے گا۔ آپ دیکھیں جس طرح باپ ابراہیم تھا، اس کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ ویلیوبل کون تھا؟ اسحاق، اس کا بیٹا۔ 25 سال ویٹ کر کے اس کو ملا تھا۔ خدا نے بولا کم آ جاؤ، دے دو، ایزی نہیں ہے۔ اس کے بعد نوجوانوں کے لیے جو ان کے لیے سب سے زیادہ ویلیوبل چیز ہے وہ ان کے لو افیئرز ہیں، رشتے مشتے، کچھ خداون میں کچھ خداون کے باہر، سب سے زیادہ ویلیوبل ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ خدا کو چھوڑ دیں گے، اپنے یار کو نہیں چھوڑیں گے، اور بعد میں یار نے بلاک مارنا، انکار کرنا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ گفٹ گھر پہنچائے، اگلے دن پتہ چلا کال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے کال نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا بیٹا تجھے بلاک مار دیا ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں جیزس سے دوستی لگا لو، کبھی نہیں بلاک کرتا، بلکہ جو ہارٹ بلاک ہوا اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا وہ بھی کھول دیتا ہے، نئی زندگی آ جاتی ہے۔ اینڈ دین جو نوجوانوں کے لیے ان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ ان کی جنسی خالص پر ہونا چاہیے، سیکشول پیورٹی۔ سیکشول پیورٹی سب سے خداوند یہ ڈیمانڈ کرتا ہے ایک نوجوان سے۔ اس کے بعد اگر امیر ہے تو اس کی دولت ہے۔ موسیٰ بڑا دولت مند بندہ تھا، کچھ غریب نہیں تھا، فرعون کے محل میں رہ رہا تھا، اس کی پوری اگر وہ نہ نکلتا تو اس کی جو انہیریٹنس تھی وہ فرعون کی ویلتھ تھی، مگر اس نے چھوڑا اور وہ نکل گیا کیونکہ اس کو کچھ اور چیز زیادہ بہتر مل گئی تھی، ریگستان اور بیابانے کے اندر، اور وہ خدا باپ کو فیس ٹو فیس دیکھنا تھا، اور وہ اس کے پیچھے چھوڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اور بعد میں دولت اتنی آئی کہ موسیٰ نے اسرائیلیوں کو بولا بس کر دو، رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اینی اس کے بعد داؤد ایک چھوٹا بچہ تھا، لڑکا تھا جو بڑے بڑے کام کرتا تھا، اپنے سے بڑوں سے چھوٹا بچہ تھا جو بڑے بڑوں کو گلوری، سمجھ گئے؟ اب کیا ہوا کہ اب داؤد جو چھوٹا بچہ تھا وہ کوئی زیادہ امیر نہیں تھا، میرڈ نہیں تھا اس وقت، مگر پھر اس کی زندگی میں کیا چیز سب سے زیادہ ویلیوبل تھی؟ اس کی سیکیورٹی، کیونکہ وہ جوان ہے، ہلکی عمر کا ہے، اس کا سیکیور ہونا، سیف ہونا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جب خدا نے داؤد کو بلایا اور ساؤل جو ہے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا، تو پھر کیا ہوا؟ داؤد کی جان کے لالے اس کو پڑے کہ نہیں پڑے؟ سیکیورٹی گئی۔ تو جو چیز داؤد کی سب سے زیادہ ویلیوبل تھی، سیکیورٹی اس کی، چلی گئی جب خدا نے اس کو بلایا۔ رسولوں کو دیکھ لو، نہ وہ امیر تھے نہ کچھ اور تھا، کیا چیز ان کی سب سے زیادہ ویلیوبل تھی؟ سیکیورٹی، ان کی بھی سیف اینڈ ساؤنڈ تھے۔ بٹ جب یسوع کے پیچھے ساری سیکیورٹی گئی، یہاں سے بھی مارنے کو لوگ پڑھ رہے ہیں، وہاں سے بھی مارنے کو لوگ پڑھ رہے ہیں، اور وہ اس میں بھی خوش ہے۔ اب آتے ہیں ہم مین میسج کی طرف۔
جو ہولی اسپرٹ نے مجھے مکاشفہ دیا. ہولی اسپرٹ نے مجھے ایک سوال پوچھا اور میرے کو بتایا, بولا کہ یہ سب انسان کی ویلیبل چیزیں, کسی کی دولت, کسی کی شہرت, کسی کے لیے عورت, کسی کے لیے سیکیورٹی, کسی کے لیے بچے, ٹھیک ہے نا, یہی ہے, اور کیا انسان کو چاہیے. تو مگر واو, ہولی اسپرٹ نے بولا کبھی تو نے سوچا ہے کہ یہ خدا کا رول ہے, پرنسپل ہے کہ وہ سب سے ویلیبل چیز مانگتا ہے. تو اگر یہ رول اور پرنسپل ہے, ہولی اسپرٹ مجھے سمجھا رہا تھا, اور خدا کے پرنسپل کسی کے لیے بھی چینج نہیں ہوتے, یہاں تک کہ خدا کے اپنے لیے بھی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی سب سے زیادہ ویلیبل چیز کون سی ہے, اور کیا خدا اس کو ہارنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ اس کے پرنسپل چینج نہیں ہوتے. And I was like واو واو. اور اس کے بعد ہولی اسپرٹ میرے پہ ظاہر کرنا شروع ہو گیا کہ خدا جب جسم میں آیا, جو کہ یسوع ناصری کہلایا, تو خدا کے پاس ایسی کیا ویلیوبل چیز تھی جس کو وہ ڈی ویلیو کرے گا اپنے پرنسپل کو رکھنے کے لیے. اور مجھے ہولی اسپرٹ نے ظاہر کیا اور بتایا کہ خدا کے لیے سب سے پریشیس اور پرائس لیس ویلیوبل چیز جو خدا کے لیے ہے, پتہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے خداون کی رسپیکٹ, آنر, ان میچڈ اینڈ ان ایکول آنر. اور وہی ان میچڈ, کسی سے میچ نہیں کی جا سکتی, ان ایکول, کسی کے برابر نہیں ہے, جو خداون کا عزت, تعظیم اور وقار تھا, اس نے وہ آپ کے اور میرے لیے کھو دیا. کیا حالت کی جیسس کی. خدا کے قانون سب کے لیے سانچے ہیں. تو آپ جو اپنی عزتیں بچاتے پھرتے, میں نے کوئی وہ نہ بولے, تانا نہ دے, رشتے دار نہ پیچھے پہ آ جان. جس کو فالو کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے اس نے کیا کھویا ہے. وہ خدا ہو کے جو اس کی سب سے زیادہ ویلیبل چیز تھی, رسپیکٹ. خدا کی رسپیکٹ سے بڑی کسی کی رسپیکٹ نہیں ہے. فرشتے اس کی کیسے تعظیم کرتے ہیں, کروڑوں سال سے قدوس 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 بول رہے ہیں. وہ اپنی رسپیکٹ کھونے کے لیے تیار تھا, ساری کی ساری خلقت کے سامنے, اس انسان کے لیے جو اس سے نفرت کرتا ہے. میجورٹی میں بات کر رہا ہوں. فلپیاں 2:6 میں لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کے شبیہ بھی تھا, تب بھی اس نے اپنے آپ کو ایکول نہیں خدا کا جانا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر کے خادم کی سی صورت اختیار کر لی اور آدمیوں کا سا بن گیا, اور اس نے اپنے آپ کو ہمبل کر دیا موت تک, یہاں تک کہ صلیب تک چڑھ گیا. اور کیا مرا تھا, اور اس نے اپنی جو عزت تھی وہ صلیب پہ ٹانگ دی سب کے سامنے. اب بتائیں, اگر خدا کے لیے جو سب سے زیادہ ویلیبل چیز ہے, جو کہ اس کی عزت ہے, اگر وہ اس نے صلیب پہ ٹانگ دی اور دریغ نہ کی, اب بتاؤ وہ اور زیادہ کیا کرے, اس سے بڑھ کر وہ کیا کرے. یعنی کہ خدا نے بھی وہ کیا, وہ اپنا کھو دیا جو اس کا سب سے زیادہ پیاری چیز تھی, اس کی رسپیکٹ تھی. آپ کی اتنی رسپیکٹ پیاری نہیں جتنی خدا کی. کبھی آپ نے آسمان کا نظارہ نہیں کیا, آپ کو پتہ چلے خدا ان کتنا جلالی ہے. آپ نے نہیں کیا ابھی. آپ نے کبھی یسوع کے باپ کو کمرے میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہے, تبھی میں بتا سکتا ہوں کہ اس کی عزت کس حد تک سنگین ہے. میرا جب منہ تھا یہ فرش کے ساتھ چپک گیا تھا جب وہ کمرے کے اندر آیا تھا. مذاق بات نہیں ہے. یسوع کے باپ کے سامنے صرف کھڑے ہونا مذاق بات نہیں. اپنا چہرہ اٹھا کے ایسے میں, میرا منہ فرش کے ساتھ چپکا ہوا تھا, اپنا چہرہ اٹھا کے صرف اس کو دیکھنا. I still remember جب میں نے اس کو غور سے گھورنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے, انسان ہے, تھوڑی کریوسٹی ہوتی ہے, ذرا دیکھا تو صحیح کہتا ہے. تو جب میں نے اس کو تھوڑا غور سے ایسے دیکھنے کی کوشش کی, اس کے چہرے کے اندر میں اڑ کے پیچھے گرا. اور بہت سارے میرے شاگردوں کو پتا ہے, وہ میرے ساتھ تھے. It is not easy کہ وہ خدائے سالوس, وہ خدائے قدوس, وہ خدائے اول اور آخر انسان بن کے آ رہا ہے. کیوں؟ اپنی عزت کھونے کے لیے اس انسان کے پیچھے جو اس سے نفرت کرتا ہے, تاکہ اس کو عزت مل سکے ساری خلقت کے سامنے, کیونکہ اس نے جو ہے اس کا گناہ کیا ہے. ایسی محبت کون کرتا ہے؟ اب مجھے بتاؤ, ڈر لگتا ہے رشتہ داروں سے, ڈر لگتا ہے بدروہوں سے, ڈر لگتا ہے کچھ بھی کھونے سے. اگر خداوند اس حد تک ہمارے لیے جا رہا ہے تو ہم کون ہیں؟
کہ ہم بولیں خداوند ہم یہ نہیں دے سکتے، ہم یہ نہیں دے سکتے. میں نے خداوند سے پریئر کی اور میں کرتا جا رہا ہوں، میں اور کروں گا. خداوند مجھے کلیسیا نہیں، مجھے وہ شاگرد چاہیے جو تیرے ایک کلام کے پیچھے مرنے مٹنے اور کٹنے کے لیے تیار ہے میرے ساتھ. مجھے پکوڑی کلیسیا نہیں چاہیے، نو. مجھے شاگرد چاہیے جو روح القدس کا ایک رما وچن نازل ہونے پر بولے آ جاؤ ڈیڈا، کچھ بھی ہو جائے، آپ چاہے مرنا پڑے، مٹنا پڑے، کٹنا پڑے، لٹنا پڑے، ہم یہ کلام پورا کر کے چھوڑیں گے، ورنہ ہماری جان پہ جان نہیں آئے گی. ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے جنونی ہیں، اس کے عشق میں، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. مائی گاڈ. وقت آنے میں آپ کو ہنوک کا مکاشفہ دوں گا، وہ کون تھا اور وہ زمین پہ کیا کر رہا تھا. ہنوک کا بہت جلد وہ کر کیا رہا تھا. آپ دھنگ رہ جاؤ گے کہ جو آسمان پہ فرشتے نہیں کر رہے تھے وہ زمین پہ کر رہا تھا، اور خدا جو فرشتوں سے چاہ رہا تھا وہ انسان کر رہا تھا ہنوک. اور خدا نے بولا یہ زمین پہ کیا کر رہا ہے، اس کو آسمان پہ بلاؤ، یہ کبھی موت نہیں دیکھے گا. کیونکہ جو فرشتوں نے کرنا تھا وہ انسان نے کر دیا، خدا نے اس کو زندہ اٹھا لیا. یہ ریویلیشن ہے، کبھی بعد میں دوں گا. آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو یہ بولے کہ جو آسمان پہ لوگ زندگی جی رہے ہیں وہ آلریڈی زمین پہ جی رہے ہیں؟ مائی گاڈ. ہولی اسپرٹ مجھ سے باتیں کرتا ہے، اس لیے میں مذہبی چرچ میں نہیں، میں بادشاہی میں دلچسپی رکھتا ہوں جس کی دیواریں کوئی گرا نہیں سکتا اور لوگ کوئی بھگا نہیں سکتا. کیسا I will tell you کیا بیسٹ تھا، بلا تھا خداون میں. جو خدا چاہ رہا تھا فرشتوں سے وہ ہنوک نیچے کر رہا تھا، اور جو آسمان پہ زندگی فرشتے گزار رہے تھے اور اس سے گر گئے تھے وہ ہنوک آلریڈی زمین پہ گزار رہا تھا. واو واو. شادی شدہ تھا اور اس کے بہت سارے بچے تھے، نہ اس کی بیوی نہ اس کے بچے، کوئی پرائیورٹی نہیں تھی. 365 دن بھی وہ غائب تھا اپنی فیملی سے. نہیں میری فیملی بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے. اچھا اگر میں نمبر پوچھوں نا کہ آپ کے نمبرز کیا ہیں، نمبر بتانا اپنے امپورٹنس کے آپ کی زندگی میں. میری فیملی، میں کیا تو گیا ہوں، تو گیا، تیری فیملی ضرور ٹوٹے گی. کیوں؟ خداوند نمبر 1 نہیں ہے، فیملی نمبر 1 ہے. بڑا ہی افسوس کی بات ہے. فیملی کو پیدا کس نے کیا ہے؟ جب بچے پیدا نہیں ہوتے رو رو کے مانگ رہے تھے، کس نے دیے؟ خداوند نے دیے. اور اب نمبر 1 کون ہے؟ بچے. نائس. وقت آنے پہ خداوند نے صاحب لے. خداوند از نمبر 1. اور ہنوک کی لائف میں خداوند نمبر 1 تھا. اس حد تک نمبر 1 تھا، اس نے بولا یہ آسمانی زندگی زمین پہ گزار رہا ہے، زمین پہ کیا کر رہا ہے، اس کو اوپر بلاؤ. واو. کوئی چرچ ورچ نہیں ہو جاتا تھا، وہ صرف خدا کے ساتھ واک کر رہا تھا، پورے دل سے چل رہا تھا. اور اس حد تک چل رہا تھا کہ جو فرشتے نہیں چل رہے تھے وہ چل رہا تھا. کبھی آپ نے سوچا ہے اس بات کو، سمجھا ہے؟ واو. I want this kind of relationship. مجھے اس طرح کا رشتہ چاہیے خدا کے ساتھ. کتنے لوگوں کو چاہیے ایسا رشتہ؟ آپ کو پتہ ہے وہ جسم میں اوپر جاتا تھا، روح میں نہیں جاتا تھا. پتہ ہے ان باتوں کا آپ کو؟ پتہ نہیں آج نوک ہوتا تو اس کو بھی جادوگر بول رہے ہوتے ہیں. وہ جسم میں اوپر جاتا تھا، جسم میں نیچے آتا تھا، اور فرشتے اس سے ڈر رہے تھے. اور فرشتے آ کر اس سے کہہ رہے تھے تو ہمارے لیے خدا سے شفاعت کر اور معافی دلا ایک انسان سے. اور خداوند نے فرشتہ کو بولا شرم کرو، یہ تمہارا کام تھا کہ تم پھر انسانوں کی شفاعت کرتے اور انسان تمہاری کر رہا ہے. واو. اس قسم کی واک تھی، ریلیشن شپ میں انٹرسٹڈ تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی رسپیکٹ کی پرواہ نہیں تھی. نمبر 1 ویلیو اس نے خدا کے اوپر رکھی ہوئی تھی. اور خداوند نے جو ہے اپنی رسپیکٹ ہمارے لیے کھو دی. سو اگر خدا نے اپنی رسپیکٹ بھی مذہبے پہ رکھ دی، اگر خدا نے جو اس کی سب سے زیادہ ویلیبل چیز تھی، سنو،
جو اس کی اگر سب سے زیادہ ویلیبل چیز تھی اس نے مذبے پہ رکھ دی، یعنی سولی چاڑ دی، جو کہ اس کی عزت ہے، آپ کو لگتا ہے وہ آپ کی ویلیبل چیز چھوڑے گا؟ تو اگر آپ کی نمبر 1 میں ویلیو میں خدائی ہے تو آپ بچے رہو گے، اور اگر خدا نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو آہستہ آہستہ وہ جائیں گی، آہستہ آہستہ جائیں گی۔ اور اب آپ دیکھیں جب وہ زمین پہ آیا تو اس کی ڈس رسپیکٹ اور ہیوملیشن کا آغاز شروع سے ہو گیا تھا، کیونکہ دیکھو وہ جلالی خدا ہے، گلوری میں تھا۔ جب وہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ جیسے ایک نارمل انسان پیدا ہوتا ہے، چائلڈ برتھ، سارے باڈی فلوئڈز کی ہیوملیشن کے ساتھ، وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ گلوریس خدا ہے، وہی چائلڈ لیبر پین اور باڈی فلوئڈز کے ساتھ وہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہمبل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ مر رہا ہے تو وہ اور بھی زیادہ بھیانک ہے اور رسپیکٹ گرا دینے والی۔ آپ کو پتہ ہے پوری ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ لعنتی اور ڈس رسپیکٹفل جو موت تھی وہ صلیبی موت تھی، اور یسوع کو کسی فرشتے نے نہیں بولا، نہ انسانوں نے فورس کیا، اس کا اپنا انتخاب تھا کہ میں اس زمانے میں پیدا ہوں گا اور اس موت مروں گا اپنی محبت پروف کرنے کے لیے، اور اپنی رسپیکٹ کھوؤں گا جو کہ میری سب سے زیادہ ویلیبل چیز ہے انسان کے لیے۔ اور وہ اس حد تک چلا گیا۔ اے بھائیو، اگر آپ سب کو پتہ ہے کہ خداون کی یہ سچائی ہے کہ خداون جسم میں آ کر اس حد تک چلا گیا، تو ہمارے کو کیا یہ حق ہے کہ ہم بڑبڑائیں، نا شکرے ہوں اور کہیں خداون نے یہ اے میں نہیں دے سکتا، اے میں تیرے لیے نہیں کر سکتا، اے ذرا مشکل ہے، ہمارے پاس کوئی حق نہیں اگر خداون یہاں تک گیا ہے۔ اس کے بے عزت ہونے سے ہمیں جو ہے فرشتوں اور خدا کے سامنے عزت مل گئی ہے، اس کے بے عزت ہونے سے ہمیں خدا کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے عزت مل گئی ہے۔ کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ ہے کہ اگر اس نے اپنا سارا کا سارا آپ اور اپنی ساری کی ساری عزت صلیب کے اوپر ٹانگ دی، جو اس کی سب سے زیادہ ضروری چیز تھی، تو آپ بھی اپنی سب سے زیادہ ضروری چیز کو اس کی صلیب کے نیچے رکھنے سے باز نہ آئیں، کرتے ہوئے دیا۔